گناہ کر کے ابھی سوئے اور اب پکارا، کیا دنیا کا کوئی بادشاہ، وزیر، مشیر ایسا کر سکتا ہے؟ لوگ تو اپنے دروازے بند رکھتے، اپنے ایڈریس نہیں دیتے، اپنے نمبر نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، اس رب کو اپنا سمجھیے۔ پھر اسی طرح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یعنی رب کو اس کے بہترین ناموں سے پکارو۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک گناہوں کی معافی کے لیے دعا یہ ہے کہ آدمی یوں کہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اے میرے رب میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، تو میرے گناہ بخش دے، یقیناً تو ہی میرا رب ہے، بات یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی گناہ بخش نہیں سکتا۔ مسند احمد کی جلد 2 میں 515 نمبر کی روایت ہے، اور آپ نمازوں کی دعاؤں میں اور حصن المسلم میں یہ دعا سیکھ چکے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور رب تو وہ ہے کہ جس کو رحم بھی پکارتا ہے۔ ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرمائے گا، زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم کا لفظ رحمان سے نکلا ہے، لہٰذا جو اسے جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، جو اسے کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹے گا۔ تو رحم سے تعلق ہے اس کا۔ کیسے رب کا تعلق ہے یہ تو کل دیکھیں گے انشاءاللہ جب رحم کے رشتے شروع ہوں گے۔ پھر اسی طرح رب وہ ہے جس کو جنت اور جہنم بھی پکارتی ہے۔ جی، روایت ہے ابو ہریرہ سے، اور بخاری کی روایت ہے 3260 اور مسلم میں 1402، اللہ کے نبی نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا کہ اے میرے رب، رب کے لفظ کو محسوس کیجئے، میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے یعنی سردی میں اور ایک گرمی میں، تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو اس کا یہی سبب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی جہنم جب سانس باہر کھینچتی ہے تو دنیا میں گرمی آ جاتی ہے، اور جب سانس اندر کھینچتی ہے تو دنیا میں سردی آتی ہے۔ اب آپ سر گھمائیں، کیسے نئی ویدر چینل، جو مرضی ہے، ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک روحانی اور ایک ظاہری۔ سائنس جو بھی کہے ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اس کو، لیکن اصل میں یہ جہنم کے 2 سانس ہیں جس سے گرمی اور سردی آتی ہے، اور بخاری کی روایت ہے، مسلم کی ہے، جا کر اس کی تحقیق کر لیجئے۔ تو رب کے بارے میں جانتے جائیں گے، حیران ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے بارے میں کیا خیال تھا۔ سورۃ شورى کی بڑی پیاری آیات ہیں، 78 اور 80 یہاں ہیں، اس سے آگے پیچھے اور بھی خوبیاں رب کی، اور وہ کہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ بابا جی شفا دیتے اور روزی تو کہیں اور ساتھی اور داتا صاحب سے کھانے آتے۔ انبیاء کرام کا عقیدہ کتنا واضح تھا۔ تو کیا پتہ چلا کہ لفظ رب کی جو خصوصیات تھیں اس کو انبیاء کرام نے جان لیا۔ آپ نے، میں نے رب کی ان ساری باتوں کو جو ابھی تک دیکھی، اس کو جاننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پہلی بات ہے کہ جب پوری کائنات اس کو اپنا رب مانتی ہے تو ہمیں بھی اپنے رب کا حق ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی ذات کو پہچانیں، اس کی صفات کو مانیں اور ان کا علم حاصل کریں۔ اور کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کیجئے اور اس کے آگے جھک جائیں، اور پھر رب وہ کہے جو ہمارے کہے بغیر ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس بات پہ یقین رکھیے، لکھیے ایک جملہ، رب کون ہے؟ رب وہ ہے کہ جو پہلے ہماری نیڈز پوری کرتا ہے، اور جب ہماری نیڈز پوری ہو جاتی ہیں نا، ضروریات، تو پھر وہ ہماری وانٹس بھی پوری کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی اپنے رب کو ربی اور ربنا کہہ کر پکارا ہے۔ بہت ساری دعائیں ہیں قرآن کی، تو بہت سی احادیث میں بھی لفظ ربی اور ربنا آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب کو رب کہہ کر پکارا، ہم کیوں نہیں پکارتے؟ تو خلاصہ کرتے ہیں ساری بات کا، رب وہ ہے جو بندوں کی روحانی، جسمانی، مادی ضروریات کو بھی پوری کرتا ہے۔ چند سیکنڈ رکیے، ہے آپ کی کوئی روحانی ضرورت؟ ہے، میری تو ہے۔ اے اللہ مجھے روحانی طور پہ پختہ کر دے،
میری جسمانیت پہ میری روحانیت غالب آ جائے، ہر وقت کھانے پینے سونے پہننے اوڑھنے میں نہ لگی رہوں، مجھے اپنی اسپرچویلٹی کو انکریز کرانا ہے، اللہ میرے اندر فوکس ہو جائے۔ پھر اس طرح جسمانی ہیں ضرورتیں، ہاں اللہ گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، سر میں درد ہے، بازو میں درد، اللہ میں نے نہیں لینے یہ درد، آپ میرے دور کیجئے، کریں اپنے رب سے لاڈ، میں نے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، آپ میرے رب ہیں۔ اور مادی ضروریات، اللہ عزت کی روٹی دیتا رہے، اللہ کسی کے در کا محتاج نہ کرنا، اللہ چھت سلامت رکھنا، جو مرضی مانگیے اکیلے سے خسر پسر کریں۔ اور پھر رب وہ جو بندوں کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے، آپ نے میں نے بھی اپنے اعمال کی نگرانی کرنی ہے۔ اور اللہ بندوں کی ضرورتوں کو بندوں سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے لکھیے میں نے دوسروں کو اپنی ضرورتیں نہیں بتانی، میں نے دوستوں سہیلیوں خاندان برادری کو نہیں بتانا میری یہ ضرورت۔ ہم تو ایک لمبی لسٹ لیے بیٹھے ہیں نا، اس لیے تو اداس ہیں، اسی لیے تو پریشان ہیں۔ پھر اسی طرح اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی پلاننگ جب رب نے فرمائی ہے تو میں نے بھی پلان کرنا ہے اپنی زندگی کو۔ آج سے لکھیے زیادہ کام کرنے ہیں تو پہلے خود کو آرگنائز کرنا پڑے گا، ریلیکس کرنا پڑے گا، ہر کام کو ہر چیز کو اس کے وقت پہ کرنا پڑے گا۔ پھر اگلی بات ہے کہ وہ موسموں کو بدلتا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے ہر موسم پہ خوش اور مطمئن رہنا ہے، کبھی خوشی کبھی غم چلتا جائے گا، اٹ شیل پاس سون، کوئی بات نہیں، دکھ چلے جائیں گے، کبھی کی راتیں لمبی کبھی کے دن لمبے، اور ہر چیز پر رب کی مرضی چلتی ہے۔ تو میں اپنے اس وجود ایک ذرے جتنے وجود کو کیوں لے کر پھرتی ہوں، میں نے بھی اپنے رب کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دینا ہے، وہ واحد ہے، اس کا نظام چلانے میں جب کوئی اس کا شریک نہیں تو پھر میں نے بھی اس کی مرضی کو لینا ہے، اپنی مرضیاں نہیں کرنی۔ اب آئیے رب لفظ کے ساتھ کچھ دعائیں اور اذکار دیکھ لیتے ہیں جو آپ کو مجھے حیران کر دیں گے۔ قرآن پاک اور احادیث میں لفظ ربنا یا ربنا سے تقریباً 50 جامع دعائیں ملتی ہیں، اور جب آپ یہ دعائیں کھولتے ہیں نا تو آپ تو ایسے حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ دیکھیے کہ مثلا کچھ دعائیں آپ جو پڑھیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر دعا میں ہی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں علم کی دعائیں، اگر میں آپ کو دعوت دوں کہ آپ جمع کیجئے تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ جب اپنا روز کا قرآن پڑھیں تو آپ خود سے قرآن کھولتے جائیے اور دعائیں لیتے جائیے۔ آپ کہیں گے میں فلاں جگہ سے مل جائیں گی، بکس میں مل جائیں گی، ایپ سے مل جائیں گی، وہ تو ان کو ملیں گی، آپ کو اپنے رب کا قرب لینا ہے تو آپ کو اپنے رب کو پکارنا ہے۔ اور جب میں نے لفظ رب پہ غور کیا تو مجھے تو خزانہ ہی مل گیا۔ رب اشرح لی صدری، پہلی دعا جو روز ہی ہر درس سے اور ہر کلاس سے پہلے آپ مانگتے ہیں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے۔ پھر آپ کہتے ہیں ربی زدنی علما، علم مانگا تو رب سے مانگا۔ اور پھر آپ کو اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ پھر آپ کو کبھی کبھی زندگی میں موسیٰ کی طرح وہ مقام یاد آ جاتا ہے کہ روٹی کپڑا مکان سب کچھ ہی چاہیے۔ مدین میں گیا ہوا ایک شخص جس پہ قتل کا الزام ہے، وہ کہتا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہاں بھی لفظ رب ہے۔ کیا موسیٰ کو کسی پیر بابے بزرگ اور کسی حجر شجر کا نام نہیں آتا تھا؟ نہیں، نبیوں کی توحید بڑی پختہ تھی۔ اور پھر آپ کو زکریا یاد آتے ہیں کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ بے اولاد لوگوں کے لیے وظیفہ ہے اور اجازت بھی ہے، جتنا مرضی پڑھیے جب مرضی پڑھیے۔ پھر آپ کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، آپ کہتے ہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سورۃ مومنون کے آخر میں ہے۔ اور آپ کو بی بی آسیہ یاد آتی ہیں، اپنا محل چھوڑتی ہیں اللہ کے لیے، آپ کہتے ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب اپنے پاس ہی جنت میں گھر بنا دے۔ اور جب ایک جگہ دین کے لیے راستے تنگ ہوں، آپ اللہ کے نام پہ ہجرتیں کریں تو آپ کو اللہ کا نبی یاد آتا ہے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق پڑھتے ہوئے مکہ سے مدینہ جانے والے، تو آپ مکہ سے مدینہ پہ چل پڑتے۔ اور پھر آپ کو خوان یاد آتا ہے ربی انزلنی منزلا مبارکن، حضرت نوح کی دعائیں، اللہ مجھے امن اور چین سے اتارنا۔ اور کبھی آپ کو دشمن کی مغلوبیت، دشمن سے مغلوب ہونے کا خیال آتا ہے تو رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ کبھی شیطان تھکاتا ہے آپ کو، وسوسے آنکھ سونے لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لے۔ اور کبھی نوح کی طرح آپ اپنے کسی غیر مومن کے لیے اس کے دنیا سے جانے کے بعد دعا کر لیتے ہیں تو آپ کو خوف آتا ہے کہ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔
خوف آ گیا کہ میں نے اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر دیا اپنے مشرک بچے کے لیے کچھ مانگ کر. تو اس طرح سے آپ کا دعاؤں کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جو میں نے آپ کو 20 اقوال بتائے تو اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ لفظ رب ہی اسم اعظم ہے. یہ حاکم کی روایت اور ابو داؤد کی بھی روایت ہے. حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے ابن ابی